اقتدار لے لو، عہدہ لے لو، دولت لے لو، لیکن اب تم رو رہے ہو. کہا اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے اس گرم کھولتے پانی میں ڈال دیا جائے گا. اور رونا یہ ہے، جان ایک ہے، وہ چلی جائے گی. تمنا اور آرزو یہ تھی جتنے جسم پر بال ہیں اتنی مجھے اللہ زندگیاں دیتا، ایک ایک جان اللہ کے راستے میں یوں ہی فدا کرتا رہتا. یہ تو میری زندگی کی آرزو ہے، یہ تو میرے نبی نے آرزو سکھائی. وُدِدتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. نبی نے دعا یہی، تمنا یہی کی ہے، میرے دل کی چاہت ہے. وُدِدتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ تیرے راستے میں کٹوں. ثُمَّ أُحْيَا، پھر زندہ کیا جاؤں. ثُمَّ أُقْتَلْ، پھر کٹوں. ہاں، ثُمَّ أُحْيَا، پھر زندہ کیا جاؤں. ثُمَّ أُقْتَلْ، پھر تیرے راستے میں ہی شہید ہوں. یہ کون سی؟ یہ تو میری زندگی کی منزل ہے کہ اللہ کی خاطر جان چلی جائے. یہ تو میری زندگی کا مقصد ہے کہ جہنم سے بچ جاؤں، جنت مل جائے. میرے ساری محنت ہی اسی کے گرد گھوم رہی ہے، میری زندگی کے رات دن ہی اسی کے گرد گھوم رہے ہیں کہ یہ منزل مل جائے. فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو میرے عزیزو، نشان منزل تو سمجھے ہم نے جانا کہاں ہے، کن چیزوں کو زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے، کن چیزوں کو زندگی کی ترجیح بنا رکھا ہے. سارے زندگی کی ترتیب غلط ہو رہی. اگر اس سفر نامے میں، اس دوران سفر جو زندگی کا ایک سفر ہے، اگر اس سفر کے اندر آدمی کسی چیز کو مقصد بنا لیتا ہے، مثلا صحت کو مقصد بنا لیا، صحت کو مقصد بنا لیا، تو اس صحت کی خاطر ہسپتال داخل ہوتا ہے، اسپتال داخل ہوتا ہے. منڈی اس وقت عروج پہ ہوتی ہے لیکن کاروبار سے دستبردار ہو جاتا ہے. دکان چھوڑو کوئی اور دیکھ لے گا. لاکھوں کی آمدنی دینا لینا، یار چھوڑو کوئی اور دیکھ لے گا. دوستوں کی شادی، یار کوئی اور دیکھ لے گا. دوستوں کی محفلیں، یار کوئی اور دیکھ لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس معمول کی زندگی کے اندر اس وقت صحت اس کی بنیاد ہے. صحت مل جائے میاں، تو اس صحت کے مقصد نے اس کی ساری زندگی کی ترتیب بدل دی. نہیں بدل دی؟ ساری ترتیب بدل دی. ہاں، دوستوں کے اندر جانا بھی ختم، کاروبار سے بھی دستبردار، دکان سے بھی چلا گیا، دوستوں سے ملنا بھی ختم، سب ختم ہوا نا. صحت، ارے یار یہ ٹھیک ہو جائے. کوئی ایسے کہہ دے میاں یار کاروبار میں تو بیٹھو. ارے یار پیسے کیا کرنا اگر صحت ہی نہیں تو؟ 3 وال بند ہو چکے ہیں، تم کہہ رہے دکان پہ بیٹھو. اسی بھی بیوقوف کہا جائے گا جو یہ سبق دے کاروبار میں بیٹھ جائے. ارے پہلے صحت، اتنے وال بند ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو ساری ترتیب بدل گئی اس لیے کہ ایک چیز کو مقصد بنا لیا، صحت. ارے میرے عزیزو، اگر جنت میں جانا مقصد بن جائے، جہنم سے بچنا مقصد بن جائے، زندگی کی ساری ترتیب بدلی جا سکتی. حرام سے دستبردار ہونا بھی آسان، گناہوں بھری محفلوں سے نفرت اور دستبردار ہونا بھی آسان، بری صحبت سے دستبردار اور دوستوں کو چھوڑنا بھی آسان، بے حیائی اور عریانیت سے بیزاری اور نفرت بھی آسان، لقمہ حرام کھانے سے دستبرداری بھی آسان. سب آسان ہو جائے گا اگر یہ منزل سامنے آ جائے کہ جانا کہاں ہے. آج یہ چیز مقصد زندگی میں نہیں ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. جیل خانہ کتنا ہی وی آئی پی کیوں نہ ہو، لیکن جیل میں رہنے والا شخص کہتا ہے گھر جاؤں. مومن دنیا کے اندر کتنا ہی خوشحال کیوں نہ ہو، جس کے اندر کی آرزو ہے مجھے منزل مل جائے. دنیا میں کتنا ہی خوشحال کیوں نہ ہو، اس کے اندر کی آرزو ہے منزل مل جائے، جنت مل جائے. بتائیے اپنے اندر سے کتنی آرزو ہے اللہ کے پاس جانے کی. مرنے کے تذکرے بھی اچھے نہیں لگتے. ہاں، مرنے کے تذکرے بھی اچھے نہیں لگتے.
جنت اور جہنم کے تذکرے بھی غائب ہو گئے معاشرے گھروں سے، جس کے لیے اللہ نے 8 پارے اتارے ہیں۔ کہاں تذکرے اولاد میں، کہاں تذکرے گھروں میں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اور پھر قید میں رہنے والا شخص نہ آزادی سے کھاتا ہے، نہ اپنی چاہت سے پہنتا ہے، نہ اپنی چاہت سے کھاتا ہے، نہ اپنی چاہت سے اٹھتا ہے، نہ اپنی چاہت سے ملاقاتیں کرتا ہے، نہ اپنی چاہت سے سوتا اور باہر جاتا ہے، پابند ہوتا ہے، وہ پابند ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر مومن ہوتا ہی وہ مومن ہے جو اپنے کھانے کے اندر بھی آزاد نہیں، پینے کے اندر بھی آزاد نہیں، دوستوں سے ملنے میں بھی آزاد نہیں، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے اللہ کی چاہت کیا ہے۔ وہ کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اٹھنے میں اقتدار لے لو، عہدہ لے لو، دولت لے لو، لیکن اب تم رو رہے ہو، کیا اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے اس گرم کھولتے پانی میں ڈال دیا جائے گا؟ اور رونا یہ ہے، جان ایک ہے، وہ چلی جائے گی۔ تمنا اور آرزو یہ تھی جتنے جسم پر بال ہیں اتنی مجھے اللہ زندگیاں دیتا، ایک ایک جان اللہ کے راستے میں یوں ہی فدا کرتا رہتا۔ یہ تو میری زندگی کی آرزو ہے، یہ تو میرے نبی نے آرزو سکھائی، وُدِدتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ نبی نے دعا یہی، تمنا یہی کی ہے، میرے دل کی چاہت ہے، وُدِدتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ تیرے راستے میں کٹوں، ثُمَّ أُحْيَا پھر زندہ کیا جاؤں، ثُمَّ أُقْتَلْ پھر کٹوں، ہاں، ثُمَّ أُحْيَا پھر زندہ کیا جاؤں، ثُمَّ أُقْتَلْ پھر تیرے راستے میں ہی شہید ہوں۔ یہ کون سی؟ یہ تو میری زندگی کی منزل ہے کہ اللہ کی خاطر جان چلی جائے، یہ تو میری زندگی کا مقصد ہے کہ جہنم سے بچ جاؤں، جنت مل جائے۔ میرے ساری محنت ہی اسی کے گرد گھوم رہی ہے، میری زندگی کے رات دن ہی اسی کے گرد گھوم رہے ہیں کہ یہ منزل مل جائے۔ فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، نشان منزل تو سمجھے ہم نے جانا کہاں ہے، کن چیزوں کو زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے، کن چیزوں کو زندگی کی ترجیح بنا رکھا ہے۔ ساری زندگی کی ترتیب غلط ہو رہی۔ اگر اس سفر نامے میں، اس دوران سفر جو زندگی کا ایک سفر ہے، اگر اس سفر کے اندر آدمی کسی چیز کو مقصد بنا لیتا ہے، مثلا صحت کو مقصد بنا لیا، صحت کو مقصد بنا لیا، تو اس صحت کی خاطر ہسپتال داخل ہوتا ہے، اسپتال داخل ہوتا ہے، منڈی اس وقت عروج پہ ہوتی ہے، لیکن کاروبار سے دستبردار ہو جاتا ہے، دکان چھوڑو کوئی اور دیکھ لے گا، لاکھوں کی آمدنی دینا لینا یار چھوڑو کوئی اور دیکھ لے گا، دوستوں کی شادی یار کوئی اور دیکھ لے گا، دوستوں کی محفلیں یار کوئی اور دیکھ لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس معمول کی زندگی کے اندر اس وقت صحت اس کی بنیاد ہے، صحت مل جائے میاں، تو اس صحت کے مقصد نے اس کی ساری زندگی کی ترتیب بدل دی، نہیں بدل دی؟ ساری ترتیب بدل دی۔ ہاں، دوستوں کے اندر جانا بھی ختم، کاروبار سے بھی دستبردار، دکان سے بھی چلا گیا، دوستوں سے ملنا بھی ختم، سب ختم ہوا نا۔ صحت، ارے یار یہ ٹھیک ہو جائے، کوئی ایسے کہہ دے میں یار کاروبار میں تو بیٹھو، ارے یار پیسے کیا کرنا اگر صحت ہی نہیں تو؟ 3 وال بند ہو چکے ہیں، تم کہہ رہے دکان پہ بیٹھو، اسی بھی بیوقوف کہا جائے گا جو یہ سبق دے کاروبار میں بیٹھ جائے۔ ارے پہلے صحت، اتنے وال بند ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو ساری ترتیب بدل گئی اس لیے کہ ایک چیز کو مقصد بنا لیا، صحت۔ ارے میرے عزیزو، اگر جنت میں جانا مقصد بن جائے، جہنم سے بچنا مقصد بن جائے، زندگی کی ساری ترتیب بدلی جا سکتی ہے۔ حرام سے دستبردار ہونا بھی آسان، گناہوں بھری محفلوں سے نفرت اور دستبردار ہونا بھی آسان، بری صحبت سے دستبردار اور دوستوں کو چھوڑنا بھی آسان، بے حیائی اور عریانیت سے بیزاری اور نفرت بھی آسان، لقمہ حرام کھانے سے دستبرداری بھی آسان، سب آسان ہو جائے گا اگر یہ منزل سامنے آ جائے۔
کہ جانا کہاں ہے. آج یہ چیز مقصد زندگی میں نہیں ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. جیل خانہ کتنا ہی وی آئی پی کیوں نہ ہو، لیکن جیل میں رہنے والا شخص کہتا ہے گھر جاؤں. مومن دنیا کے اندر کتنا ہی خوشحال کیوں نہ ہو، جس کے اندر کی آرزو ہے مجھے منزل مل جائے. دنیا میں کتنا ہی خوشحال کیوں نہ ہو، اس کے اندر کی آرزو ہے منزل مل جائے، جنت مل جائے. بتائیے اپنے اندر سے کتنی آرزو ہے اللہ کے پاس جانے کی. مرنے کے تذکرے بھی اچھے نہیں لگتے. مرنے کے تذکرے بھی اچھے نہیں لگتے. جنت اور جہنم کے تذکرے بھی غائب ہو گئے معاشرے گھروں سے، جس کے لیے اللہ نے 8 پارے اتارے ہیں. کہاں تذکرے اولاد میں، کہاں تذکرے گھروں میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اور پھر قید میں رہنے والا شخص نہ آزادی سے کھاتا ہے، نہ اپنی چاہت سے پہنتا ہے، نہ اپنی چاہت سے کھاتا ہے، نہ اپنی چاہت سے اٹھتا ہے، نہ اپنی چاہت سے ملاقاتیں کرتا ہے، نہ اپنی چاہت سے سوتا اور باہر جاتا ہے. پابند ہوتا ہے، وہ پابند ہوتا ہے. اس لیے دنیا کے اندر مومن ہوتا ہی وہ مومن ہے جو اپنے کھانے کے اندر بھی آزاد نہیں، پینے کے اندر بھی آزاد نہیں، دوستوں سے ملنے میں بھی آزاد نہیں، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے اللہ کی چاہت کیا ہے. وہ کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اٹھنے میں، محفلوں میں شرکت کرنے میں، رات دن میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے. یہ دنیا ہے اور بہت وقتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص دنیا کے اندر خوشحال زندگی گزار کے گیا اور ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن ہے اللہ کا نافرمان. معاشر کے میدان میں فرشتوں سے کہا جائے گا ذرا اسے جہنم کا ایک جھونکا دے دو. واپس بلایا جائے گا، کہا جائے گا اللہ دنیا کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی راحت نہیں دیکھی، جہنم کا ایک جھونکا دنیا کی ساری راحتوں کو بلا دے گا. اور ایک مومن بندہ جس نے ساری زندگی امتحانوں میں، آزمائشوں میں گزاری ہے. ارے میرے پیارو، اللہ کے پیاروں بندوں پر آزمائشیں آتی ہیں. کیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا پیارا نہیں تھا؟ صدیوں میں آزمائشوں میں گزار دی، صدیاں اپنوں کے تانے سونے، غیروں کے پتھر برساس کیے، تکلیفیں اٹھائیں، دکھ اٹھائے، امتحانوں کی گھڑیوں سے، بھٹیوں سے گزر کے گئے. صدیاں گزریں، 100 سال نہیں، کئی 100 سال. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 1000 سال، 50 سال کم تکلیفیں برداشت کرتے رہے. تو ایک شخص اللہ کے دربار میں آئے گا، دنیا میں آزمائش اور امتحان کی زندگی گزار کے جائے گا. اللہ فرمائیں گے ذرا اسے جنت کے قریب کر لو. ہوا کا ایک جھونکا آئے گا، بلایا جائے گا دنیا کیسی پائی؟ کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف نہیں آئی، سب بھول جائے گا. وہ زندگی ہے میرے عزیزوں، وہ کامیابی ہے، وہ اصل منزل ہے. یہ ایک سفر ہے، پانی کا بلبلہ ہے، کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے. مت اس وقتی زندگی کے لیے اپنی آخرت کی کامیابی کو کھوٹا کریں، مت کھوٹا کریں اسے. یہ گزر جائے گی، یہ گزر جائے گی، وہ نہیں گزرے گی. یہ وقت گزر جائے گا، وہ وقت نہیں گزرے گا. اس لیے اسے سامنے رکھیں، اسے سامنے رکھیں اور یہ منزل سامنے رکھیں. سب سے بڑی کامیابی، نجات، میری منزل، مجھے جہنم سے نجات مل جائے، جنت مل جائے، یہ میری منزل ہے. اب چاہے یہ کھا کر ملے تب بھی ٹھیک ہے، فقر میں ملے تب بھی ٹھیک ہے، میں دونوں حال میں خوش ہوں. صحت میں ملے تب بھی ٹھیک ہے، بیماریوں میں رہ کر ملے تب بھی ٹھیک ہے، میں دونوں حال میں راضی ہوں. جھونپڑی میں ملے تب بھی ٹھیک ہے، محلات میں ملے تب بھی ٹھیک ہے، مجھے تو یہ کامیابی چاہیے. ارے بھائی بچہ ہے، اسے کامیابی چاہیے ہوتی، امتحان میں کامیابی. کیا وہ روٹی کھانا بس اوقات نظر انداز نہیں کر دیتا؟
دوستوں سے ملنا نظر انداز نہیں کر دیتا، تفریح کو نظر انداز نہیں کر دیتا، نیک کپڑے کو نظر انداز نہیں کر دیتا، آرام کو نظر انداز نہیں کر دیتا، سب چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ امتحان میں کامیابی مل جائے جو بہت تھوڑی معمولی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان اس نقطے کو، کامیابی آخرت کی کامیابی کو سامنے رکھے اور زندگی کی ان خواہشات کو نظر انداز نہ کر سکے؟ سب چیزیں نظر انداز ہو سکتی ہیں اگر یہ منزل سامنے ہو۔ ہر ایک چیز سے دستبردار بھی ہو سکتا، نظر انداز بھی کر سکتا ہے۔ تو اس منزل کو سامنے رکھنا ہے میرے عزیزوں، کہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، جنت مل جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز لتبلون فی اموالکم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ بات اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے جو اپنی منزل کی طرف چل رہے ہیں۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف بھی آئے گا، دشمن اکٹھے ہوں گے، دین دشمن منافق سب اکٹھے ہوں گے، تمہیں پریشان کریں گے، بے چین کریں گے، تو اپنی چوکڑی اپنی چال نہ بدلنا بلکہ اور ڈٹ جانا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک بھی آئے گی، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی بھی آئے گی۔ اگر یہ منزل سامنے ہوگی تو ان سب چیزوں کو برداشت کر لے گا۔ اگر یہ منزل سامنے نہیں ہوئی تو مال بچانے کے لیے کفرستان چلا جائے گا، زندگی بچانے کے لیے کفرستان چلا جائے گا، عہدہ بچانے کے لیے کافروں کی گود میں چلا جائے گا، روٹی کھانے کے لیے کافروں کی چوکھٹ پہ چلا جائے گا۔ اگر یہ منزل سامنے ہوئی کہ نجات مل جائے جہنم سے، جنت مل جائے، یہ ڈٹ جائے گا، بھوک کے ساتھ بھی اپنی منزل کی طرف چلے گا، فاقے کے ساتھ بھی منزل پہ چلے گا، روکھا سوکھا کھا کر بھی منزل کی طرف جائے گا، پٹا پرانا پہن کر بھی منزل کی طرف چلے گا، جھونپڑی میں رہ کر بھی منزل کی طرف چلے گا، اور دنیا کی تکلیفیں امتحانات برداشت کر کے بھی منزل کی طرف چلے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، آزمائیں گے خوف سے، جوع سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں میں کمی سے۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی سے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ان حالات میں ڈٹے رہتے ہیں، اے نبی تو انہیں خوشخبری دے دے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے یوں کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، اللہ ہمارا مال کمانا بھی تیرے لیے، ہمارا کاروبار بھی تیرے لیے، ہماری اولاد بھی تیرے لیے، ہمارا عہدہ اور منصب بھی تیرے لیے، ہماری زندگی بھی تیرے لیے تھی، اگر تو نے لے لی تو ہم راضی ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور تیرے دربار میں آ کر جو کچھ آپ نے لیا ہم ان سب کا بدلہ اجر کی صورت میں لے لیں گے۔ ہمیں کیا پریشانی ہے، سب ہے ہی تیرا، اور ہم جو کچھ کر رہے تھے کر ہی تیرے لیے رہے تھے۔ ہم کاروبار اپنے لیے تو نہیں کر رہے تھے، دولت اپنے لیے تو نہیں اکٹھی کر رہے تھے، گھر اپنے لیے تو نہیں بنا رہے تھے، ہم تو کر ہی تیرا حکم پورا کرنے کے لیے رہے تھے۔ تیرا حکم تھا کہ اولاد کے لیے گھر بنا دو، اولاد کے لیے کاروبار کر لو، تیری خاطر ہو رہا تھا۔ اب تیری چاہت ہے تیری خاطر قربان کر دیں، حاضر ہیں ہم قربان کر رہے ہیں۔ زندگی ہماری تیری خاطر گزر رہی تھی، آج دن پورے ہو گئے، ہم اس پہ راضی ہیں۔ کتنی شاندار زندگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب کی رحمت برستی ہے، رب کی رحمت برستی ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جنہیں منزل مل جائے گی، جو ہر حال میں گرم سرد ہواؤں میں، گرم سرد ہواؤں میں، امتحان اور آرائش کے حالات میں، ہر حال میں، خوشی ہے تب بھی، غمی ہے تب بھی، امتحان ہے تب ہی ہے، سکون ہے تب بھی، آزمائشیں ہیں تب بھی، اطمینان ہے تب بھی، منزل کی طرف چل رہے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ ہیں منزل تک پہنچنے والے، یہ لوگ ہیں منزل کی طرف پہنچنے والے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے نیک بندے منزل کی طرف چڑھتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، وہ حالات سے گھبرایا نہیں کرتے، وہ تو اپنی منزل کی دھن میں ہوتے ہیں۔ ہمیں منزل مل جائے بس،
اور یہ اللہ کے ہر پیارے بندوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ کیا بلال کو انگاروں پہ نہیں لٹایا گیا؟ مصعب بن عمیر کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ڈالی گئی؟ خبیب کو سولی پہ نہیں لٹکایا گیا؟ خباب بن ارد کو انگاروں پہ نہیں لٹایا گیا؟ حضرت خباب کو جب بلایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے پشت دیکھی، کہا خباب ایسی پشت تو میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ کہا عمر مشرکین مجھے انگاروں پہ لٹا دیا کرتے تھے اور وہ جلتے انگارے میرے خون اور میرے پیپ سے بجھا کرتے تھے۔ خبیب کو پھانسی پہ لٹکایا، دشمن نے سوال کیا اگر تجھے اتار دیا جائے اور تیرے بدلے میں تمہارا نبی محمد رسول اللہ اسے یہاں پھانسی پہ لٹکا دیا جائے تو کیسا لگے گا؟ تو خبیب تڑپ گئے، کہا ظالم میرا جو نبی سے رشتہ ہے تو نے اس کا اندازہ بہت غلط لگایا ہے، مجھے رہا کر دیا جائے، میرے بدلے میں میرے نبی کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا چبھ جائے، مجھے یہ بھی برداشت نہیں، مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں۔ اللہ کے پیارے منزل کی طرف چلتے رہے، راستے کی ہر تکلیف اور ہر امتحان خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے۔ جب اللہ نے اپنے پیاروں بندوں کو تعریف کی تو یوں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، ہم نے ان کا امتحان لیا ہے، امتحن اللہ، ہم نے ان کا امتحان لیا ہے۔ اور وہ امتحان آسائش کی زندگی میں نہیں تھا، ہر حال کا تھا، دولت دے کر بھی آزمایا، دولت لے کر بھی آزمایا، خوشحالی دے کر بھی آزمایا، فقر دے کر بھی آزمایا، امن دے کر بھی آزمایا، دشمنوں کی طرف سے تکلیف اور جنگ کے موسم دے کر بھی آزمایا۔ لیکن یہ تھے قلوبہم للتقوی، ان کے دل سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے اور کچھ نہیں تھا، یہ تو اللہ ہی کے تھے بس۔ خیبر کا موقع، خندق کا موقع تھا، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین خندق کھود رہے، تھکاوٹ بھی، بھوک بھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ کیا زندگی ہے، گزر جائے گی یہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ صحابہ نے جواب دیا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے بھی نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لیے کہ آپ کی خاطر، آپ کے دین کی خاطر جان فدا کر دیں گے، راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، اللہ خیر تو ہے ہی آخرت کی خیر، دنیا تو تھوڑا سا سامان ہے، اصل تو ہے ہی وہ۔ تو صحابہ نے جواب دیا نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا، ہم نے نبی کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی جب تک ہم زندہ ہیں، کچھ ہو جائے، بھوک آ جائے، فقر آ جائے، خوف آ جائے، دشمن اکٹھا ہو جائے مل کر ہمیں ختم کرنے کے لیے، لیکن ہم دین سے دستبردار نہیں ہوں گے، نبی کی زندگی نہیں چھوڑیں گے۔ تو میرے عزیزو نشان منزل سامنے رکھیں، اندر کا ڈر ختم ہو جائے گا، نشان منزل سامنے رکھیں، اندر کا خوف ختم ہو جائے گا، جنت کو مقصود مطلوب بنائیں، جہنم سے بچنے کے لیے جہنم سے بچنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں تو ساری زندگی کی ترتیب بدلنا آسان ہو جائے۔ یہ منزل ہے کامیابی کی، اور سب کچھ بھی مل جائے جنت نہ ملے تو اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں، اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جہاں جنت کا پروانہ ملے گا دائیں ہاتھ میں، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بڑے خوشی خوشی سے اپنے دوستوں کو دکھاتا پھرتا جائے گا، کامیاب ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اور جس کا نامہ اعمال ناکامی کا اسے ملے گا، کہے گا کاش کہ مر ہی جاتا، کس منہ سے لوگوں کے سامنے منہ دکھاؤں، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ مٹی ہو جاتا، ایسی ذلت، ایسی رسوائی، ترہق ہوا قطرہ، چہرے پہ سیاہی چھائی ہو۔ ان شجرۃ الزقوم، کڑوا درخت جو گلے سے نگلے گا بھی نہیں، وہ اس کی غذا بنے گا، جیسے کھائے گا پیاس بڑھے گی، اور تلچھٹ کی طرح، تیل کی تلچھٹ کی طرح گرم کھولتا پانی اس پر پیے گا، اور ایسے پیے گا جیسے بھوکا اونٹ پیا کرتا ہے۔
یہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ ناکامی کا کچھ تصور تو یقین تو ہو کہ کتنی بڑی ناکامی ہے وہ. یہاں تو کہتے ہیں نا مر جائیں گے. ارے میرے عزیزو پھر مر کے کہاں جائیں گے؟ یا لیتنی کنت، تو کاش کہ مٹی ہو جاتا. لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. جب موت آ کے دبوچے گی کہے گا اے اللہ لولا اخرتنی، تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق، بڑا نیک بن جاؤں گا صدقات کر کے، واکن من الصالحین، بڑا نیک بن جاؤں گا. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب موت دبوچ لیتی ہے پھر ایک لمحہ بھی مہلت کا نہیں ملتا، ایک لمحہ بھی نہیں ملتا. تو میرے عزیزو منزل سامنے رکھیں، اسے سامنے رکھ کر زندگی گزاریں کہ جنت مل جائے اور جہنم سے بچ جائے. پھر جنت کے راستے کی طرف چلنے والے کون ہیں؟ اللہ نے موٹی موٹی اس کی علامات بتائی ہیں. اللہ کرے وہ علامات ہماری زندگی میں آ جائیں. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان کی طرح. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ زمین کی کیا نسبت، آسمان کی کیا نسبت جنت کی وسعتوں کے ساتھ، سمجھانے کے لیے. اچھا وہ جنت کس لیے فرمایا؟ اعدت للمتقین، علامات بتائیں کہ کون صحیح منزل پہ چل رہا ہے. فرمایا اعدت للمتقین. ایک الذین ينفقون فی السراء والضراء. دو والکاظمین الغیظ. تین والعافین عن الناس. چار واللہ یحب المحسنین. پانچ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. چھ ولم یصروا علی ما فعلوا. سات. یہ جنت کی منزل کی طرف جانے والے 7 علامات بتائی ہیں. جس کے اندر یہ موجود ہے سمجھو نشانی منزل کی طرف چل رہا ہے. فرمایا پہلی چیز المتقین، متقی پرہیزگار. دوسری چیز الذین ينفقون فی السراء والضراء، ہر حال میں دولت اللہ کی خاطر خرچ کرنے والا. تیسری چیز والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی لینے والا. چوتھی چیز والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والا. پانچویں چیز احسان کرنے والا. چھٹی چیز جب اس سے کوئی گناہ غلطی سرزد ہو جائے لمحے کا انتظار کیے بغیر اللہ سے توبہ طائب ہو جائے. لمحے کا انتظار کیے بغیر فوراً اللہ سے معافی مانگ لے. اور ساتویں چیز ولم یصروا علی ما فعلوا، اپنی غلطی پہ اصرار نہ کرے، اپنی غلطی کی تعویل نہ کرے، غلط کو صحیح نہ بنائے، مسلسل نہ کرے، اصرار نہ کرے. تو یہ 7 علامت ہیں. سمجھ لو یہ آدمی نشان منزل کی طرف جا رہا. تو میرے عزیزو اللہ کرے ہمیں بھی منزل آنکھوں کے سامنے ہو. ہر وقت منزل میں جہنم سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے. یہ اسی چیز کو سامنے رکھ کر زندگی کی ترتیب بنائیں، رات دن کی ترتیب بنائیں، اولاد کی تربیت ترتیب بنائیں. بیٹیوں کی شادیوں کے اندر بھی اسی چیز کو سامنے رکھیں. اولاد کی تعلیم کے اندر بھی اسی چیز کو سامنے رکھیں. کاروبار کرنے سے پہلے بھی اسی چیز کو سامنے رکھیں. دوستیاں بنانے سے پہلے بھی اسی بات کو سامنے رکھیں. کسی محفل میں جانے سے پہلے بھی اسی بات کو سامنے رکھیں. کسی کی بات سننے، کتاب پڑھنے سے پہلے بھی اسی بات کو سامنے رکھیں کہ میری منزل یہ ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما. مولا اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما. گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما. اے اللہ گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما. مولا کریم اپنی رحمت سے گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما.
آخرت کی سچی فکر نصیب فرما، اے اللہ آخرت کی سچی فکر نصیب فرما۔ مولا ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، اولاد کی تربیت سے نہج بے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے حاضرین حاضرات موجود ہیں سب کے جائز حاجات کو پورا فرما، سبھی کی مشکلات کو آسان فرما، سبھی کی پریشانیوں کو ختم فرما، سبھی کو عافیت والی صحت زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرما، ظالموں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے فتنوں سے محفوظ فرما، بے دین لوگوں کی بے دینی سے محفوظ فرما، ملحدین کے الحاد سے محفوظ فرما۔ مولا کریم اپنی رحمت سے اپنے کرم سے دنیا بھر میں جہاں کئی مسلمان ہیں مولا ان سب کی حفاظت فرما، سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ اے مولا کریم اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما، مولا ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسے استحکام نصیب فرما، مولا یہاں جو دین دشمن ملک دشمن ہے انہیں ہدایت نصیب فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں مولا مسلمانان پاکستان کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو مسلمانوں کو دین سے اہل علم سے دور کرنے کی سازشیں کر رہے مولا کریم مسلمانوں کو ان کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جو مسلمانوں میں فرقہ واریت کی بنیاد پر لسانیت زبان کی بنیاد پر نفرتوں کا بیج بول رہے مولا کریم مسلمانوں کو ان کے ظالموں کے شر سے محفوظ فرما۔ ہے اللہ ان بے دینوں کے بددینی سے محفوظ فرما، اہل اسلام کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ جن سے تو محبت کرتا ہے ان کی محبت نصیب فرما، جو تیرے ہاں عظیم ہیں ان کی صحبت نصیب فرما، رفاقت نصیب فرما۔ اے اللہ دین کے سچے خدام کے ہمیں دست بازو بننے کے توفیق نصیب فرما۔ ہماری زندگیاں صلاحیتیں مال و دولت مولا جیسے چاہتا ہے ویسے اپنے دین کے لیے استعمال فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گھروں میں محبتوں کا ماحول کو پیدا فرما، مولا جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لیے نیک اور صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو بچیاں گھروں میں جا چکے ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، مولا اولادوں کے فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرما، حادثات سانحات موذی اور دیرپا بیماریوں سے محفوظ فرما، مولا کلمے والی زندگی نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی پسند کی زندگی نصیب فرما، اپنی پسند کی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔ ارے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، تو رد و قدم آخر کیوں کھڑا ہے؟ ارے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، تو رد و قدم آخر کیوں